حتى يا إلهي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کنز العمال یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. حدیث نمبر 3024. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ اس آیت کا مطلب ہے، اس آیت کو آیت درود کہا جاتا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی یعنی غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ پوشیدہ علم سے متعلق بات ہے، اگر تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتا. بے شک اللہ پاک نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے. جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مسلمان مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے. اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان 2 فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں آمین. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو 2 فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور اس کی علامتیں ہم سن رہے ہیں. محبت الہی کی علامتیں کیا ہیں جو بیان ہوئیں اب تک کے سلسلوں میں، وہ عرض کرتا ہوں. ایک علامت یہ ہے کہ بندہ رات کے وقت نیند چھوڑ کر، نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، نماز پڑھے، سجدے کرے اور استغفار کرے، تلاوت کرے، رب کی عبادت کرے، قیام کرے، نماز پڑھے. ایک علامت ہم نے یہ سنی، اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اس کے حبیب کی محبت در حقیقت اللہ ہی کی محبت ہے. اس کے حبیب کی اتباع کی جائے، اس کے حبیب کی اطاعت کی جائے. محبت الہی کی ایک علامت ہم نے جو کل کے سلسلے میں سنی وہ یہ تھی کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، کھانا پینا سونا جاگنا ہر عمل رب لم یزل عز و جل کے لیے ہو. آج محبت الہی کی ایک علامت اور بیان کی جا رہی ہے، اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجیح دینا. سبحان اللہ. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 162 میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ سنیے. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا، خوشنودی رضا، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو جو اللہ کی رضا چاہتا ہے،
رب کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالی سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے حکم کے مطابق نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اچھے اخلاق اپناتا ہے، اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، اولاد کی دینی تربیت کرتا ہے، دینی کاموں کی مدد کرتا ہے، دینی مدارس کی مدد کرتا ہے، دینی لوگوں کی حمایت کرتا ہے، یہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے۔ ایسا شخص اور ایسا جو رب کی ناراضی کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے والا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کا پتہ، نہ اولاد کی دینی تربیت کا معلوم، نہ پڑوسی کے حقوق پتہ، نہ سود و رشوت کے احکامات کا معلوم، نت نئے نشے، استغفر اللہ، اللہ کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی خواہش کو رب کی رضا پر ترجیح دینے والا، استغفر اللہ۔ جو کفار ہیں، منافقین ہیں، نافرمان لوگ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ان دونوں کے درجات مختلف، ان دونوں کی منزلیں مختلف، ان کے مقامات جداگانہ، بروں کے الگ، اچھوں کے الگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کے بندے اس کی رضا چاہتے ہیں، اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈا، یعنی ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر ہمارا رب ہماری تکلیف پر راضی ہے تو مجھے راحت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل کی، اے داؤد، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ہمارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم میری چاہت کو مان لو گے تو میں تمہاری چاہت کو پورا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری چاہت کو نہ مانا تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، پھر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو بندہ کیا کرے؟ رب کی رضا پر راضی رہے۔ تکلیف کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، شکوہ نہ کیا جائے۔ آزمائش کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، شکوہ نہ کیا جائے۔ تنگدستی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، شکوہ نہ کیا جائے۔ محتاجی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، شکوہ نہ کیا جائے۔ بیماری کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، شکوہ نہ کیا جائے۔ رب کی رضا پر، رب کی چاہت پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا جس کو میں تیری رضا کے لیے پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میری رضا اس میں ہے جو تمہیں پسند نہیں اور جو تمہیں ناپسند ہو، اور اس پر صبر نہیں کرو گے۔ عرض کی الہی میری اس پر رہنمائی فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میری رضا اس میں ہے کہ تم میری مشیت پر راضی رہو، یعنی جو میری رضا ہو تم اس پر راضی رہو، جو میرا حکم ہو اس پر راضی رہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، سنیے، بہت پیاری حکایت ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے ایک عابد کی حکایت. سبحان اللہ. یہ پہاڑ کے ایک غار میں عبادت کرتا، نہ لوگ دیکھتے نہ یہ لوگوں کو دیکھتا. پانی کا چشمہ، وہاں سے پانی پیتا، وضو کرتا، زمین سے جو پھل اگے ہوتے اسے کھاتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، عبادت میں سستی نہ کرتا. اس عابد کے چہرے پر سعادت مندی کے آثار تھے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عابد شخص کا شہرہ سنا، اس کی شہرت پتہ چلی تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عبادت گزار شخص نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے. جب آپ رات کو جاتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سلام فرمایا اے شخص اپنی جان پر نرمی کر. عرض کی یا نبی اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما دے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے رب تبارک و تعالی سے کلام کیا. تو اس عابد کی بات یاد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا اے موسیٰ تجھے میرے عابد بندے نے کیا کہا؟ عرض کی الہی تو خوب جانتا ہے. اس نے کہا میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا خوشنودی عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اسے کہہ دو دن رات میری جتنی بھی عبادت کر لے پھر بھی اپنے پچھلے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے وہ جہنمی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، رب کا فرمان سنایا. اب اس نے مرحبا کہا کہ میں رب کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، ہٹوں گا نہیں. مجھے جلا دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی اس کی بارگاہ سے نہیں پھروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ اس عابد کا جواب عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اسے خوشخبری سناؤ وہ جنتیوں میں سے میری رحمت نے اسے گھیر لیا، اور یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگایا، میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا. اب اگر تیرے گناہ زمین و آسمان بھر دیں، سمندر کو بھر دیں، میں پھر بھی تیری مغفرت کر دوں گا کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان. یہ بات سن کر وہ عابد سجدے میں شکر گزاری کے لیے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا اور رویا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی. سبحان اللہ. تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا اللہ کی محبت کی علامات میں سے. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کا مجدہ عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت میں اپنی